الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اسلامی اور دینی علم اور ذکر کا تعلق اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. امام عظیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذکر اور علم یہ معلوم اور مذکور کے پیچھے چلتے ہیں. مذکور جس کا ذکر کیا جائے، معلوم جس کے بارے میں کوئی علمی بات کی جائے. جتنا وہ اونچا ہوگا، جتنی اس کی شان اونچی ہوگی، اسی حساب سے وہ علم اونچا ہوگا اور اسی حساب سے اس ذکر کو شرافت اور عزت حاصل ہوگی. تو چونکہ علم دینی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ اونچی شان اور بہت زیادہ عظمت والی ذات ہے، تو اس کا علم اور اس کا ذکر اس اعتبار سے اونچا. یہ جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور ذکر پر مشتمل ہے. تو ان آسمانی کتابوں کی شان ہے. پھر ان تمام آسمانی کتابوں میں چونکہ قرآن مجید ناسخ ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کے علم اور ذکر کے متعلق، تو اس کی شان سب سے پیاری اور سب سے اونچی ہے. پھر قرآن مجید کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ آیت اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنی بزرگی اور برتری اور فضیلت کے اعتبار سے تمام آیتوں پر حاوی ہے اور تمام آیتوں سے ممتاز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے خود اس آیت کے بارے میں فرمایا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہے اور اتنے بڑے عالم ہے کیونکہ قرآن کا تعلق بڑا، تو اسی شان سے اس کے علم رکھنے والوں کی شان اونچی. میرے نبی نے خود ایک بار کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیہ، مجھے رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. ایک عبداللہ ابن مسعود ہے جن کو کہا تھا تم سناؤ میں سنوں. ایک یہ شخص ہے، اس سے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے قرآن سناؤ. رسول اللہ اللہ سمانی لک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا اور بتا. اللہ جب یہ شخص وفات پاتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اليوم مات سید المسلمین، تمام مسلمانوں کے سردار دنیا سے چلے گئے. یہ عظیم شخص قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تجھے پتہ ہے تمہیں جو رب العالمین نے آیتوں کا علم دیا ہے تو ان آیتوں میں سب سے زیادہ
شان والی ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت والی ہے تمام آیتوں میں، تمام قرآن مجید میں۔ تو انہوں نے آیت الکرسی کے بھی کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا یہ آیت مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکات کی، کامیاب کل علم و ابل منظر اور ابو منظر، یہ ان کی کلیت ہے، کہا تجھے تیرا علم مبارک ہے۔ اگر کوئی طالب علم صحیح جواب دے تو اس کو مبارکات دیا کرو، آپ کی ایک شاباش اس کی زندگی تبدیل کر دے گی، شاباش۔ آپ کو مرحبا کہو بے وسیلۃ رسول اللہ، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو، یہ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نبی کا کی احادیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو میرے نبی نے یہ الفاظ کہے کہ اعظم، بہت بڑی عظمت والی آیت یہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے جواب پر اس کو مبارکباد دی، مانا آپ نے اس کا اقرار کیا کہ واقعی یہ آیت بہت زیادہ عظمت والی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر وہ چیزیں جمع ہیں جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی جمع نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ آیتوں میں مجموعی طور پر یہ عظمت جمع ہوگی، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیتیں 6 سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق۔ یہ 6 آیتیں جو آپ جنہوں نے تمہیں کہتے ہیں وہ 6 آیتیں ہیں۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ آیتیں آخر تک 3 آیتیں ہیں، وہ بھی زیادہ آیتیں ہیں۔ سورۃ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں وہ بھی زیادہ ہیں، جس کے اندر مجموعی طور پر رب العالمین کی کبریائی، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے مقام کا ذکر ہے، رب العالمین کی صفات کا اثر اس میں ذکر ہے، انتہائی عجیب قسم کی زبردست۔ لیکن وہ آیات نہیں، وہ تو بہت ساری آیتیں ہیں، اور یہ ایک آیت اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی مرتبہ، اس کی فضیلت یہ عجیب انداز سے بیان ہوئی ہے۔ 17 اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 18 مرتبہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک اس میں ظاہر اور اس میں ضرور کے اعتبار سے آیا ہے۔ یہ ایک خصوصی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی 3 سور فی القرآن، یہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، شیخ نے اس کی تصحیح کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا نام 3 سورتوں میں ہے۔ ایک سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی، اس میں باقی نام بھی ہے لیکن اس میں اعظم بھی اس میں ہے، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی 111 نمبر آیت ہے وَعَلَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ چہرے جھک جائیں گے، عالم کا معنی کیا نہیں جا سکتا، انتہائی ذلت عاجزی کے ساتھ جھک جائیں گے چہرے اللہ کے، وہ اللہ الحی والحی جو تمام زندگی والا ہے۔ الحی اور حی میں فرق ہے، حی معنی زندہ، ہم بھی زندہ، آپ بھی زندہ، بہت سارے مخلوق زندہ۔ الحی کمال کی زندگی والا، جس کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں اور جس کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے ہے، جس میں انتقال نہیں آئے گی، ہمیشہ سے اللہ ہے، اور جس میں باقی نقصانات
صورتوں میں ہے، ان 3 صورتوں میں، ان 3 صورتیں جو بتا کی یہ ہوئی، اس میں بھی یہ تینوں صورتوں میں قدر مشترک 2 نام ہے، الحی اور القیوم۔ اس لیے عظیم محقق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ الحی لفظ انہوں نے مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ 311 میں لکھا ہے کہ الحی لفظ یہ اللہ العالمین کا اسم اعظم ہے۔ ان احادیث میں جو خصوصی طور پر جس میں نشاندہی کی گئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی، میرے نبی نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، یقیناً اس نے اللہ سے دعا مانگی اس میں بڑے نام کے ساتھ، وہ نام اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا، جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ دعا قبول کرتا ہے، کچھ بھی مانگا جائے وہ وقت دیتا ہے۔ اس میں اعظم، اس میں اعظم یہ تو اپنی جگہ بحث ہے، پہلے لوگ تلاش کیا کرتے تھے فلاں کو اس میں اعظم یاد ہے، وہ اس کے ذہن میں اس میں اعظم ہوتا تھا۔ ذنون مصری رحمہ اللہ، اس کے بعد ایک شخص گیا، کافی عرصہ اس نے اس کی خدمت کی، بعد میں کہا حضرت مجھے اس میں اعظم سکھا دیجیے، خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک تبدیلے دیا اور کہا یہ فلاں جگہ میرا دوست رہتا ہے، اس کے پاس لے گیا، تبدیلے کو اس نے رسیوں سے بڑھتا ہوا تھا، تبدیلے بعد کرنے گیا۔ شاگرد سوچ رہا ہے کہ یہ استاد مصر سے لے کر اتنے دور دراز علاقے تک اس تبدیلے میں کیا کر رہا ہوگا، پھر یہ تبدیلے کبھی ہلتے بھی نہیں، تو یہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ہل رہا ہے، یہ تبدیلہ ہل رہا ہے، سوچے کہ کیا کرو، امانت کی ہے، اگر اس کو کھول کر دیکھ لو امانت میں خارج ہو جائے گی۔ اب ہوتے ہوتے یہ سوچا کہ چلو اس کو کھول کر دیکھ لیتا ہوں، صرف اس میں کچھ دینا نہیں، کچھ بھی ہوگی، ہیرے جواہرات بھی ہو، لیکن ہیرے جواہرات یہ مجھے بھی ملتے کیا ہو، سب نہیں ہو سکتا، میں دیکھتا ہوں اس میں، اس کو بند کر دوں گا۔ اب جو وہ رسیاں کھولی اور ڈھکن جو ہے اس کا اٹھایا، اس میں چوہا کا اچھل کر مار گیا، اب پیچھے ادھر جو باغ رہا جنگل، چوہا کہاں مل بیٹھا ہے، سب پریشان ہو گئے کہ لے کر کیا جاؤ اور واپس کس طرح جاؤ، مجبوراً اب آگے تو کچھ بولے جا رہا تھا، وہاں پہ چیز ہی گم ہو گئی، اب وہ کیا خالی میں لے کر جاؤں گا، واپس جائے تو استاد کیا کہے گا، باہر استاد کے کہنے تو بڑے گا، حضرت استاد کے پاس آیا، استاد کو سمجھ گیا، اس نے بڑا کیا کرتے ایک بڑی چیز کے لیے دی، اس کی حفاظت نہیں کر سکا، بڑی چیز کی کیا حفاظت کر سکا، اس میں اگر سن گیا جا اپنا راستہ پکڑ، ہمارا ہے، اس میں عظم سگری کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ان 3 صورتوں میں اس میں اعظم ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ جو ان کے انتہائی شاگرد رشید ہیں اور انتہائی معتقد ہیں، وہ شخص اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اچھے استادوں کا شاگردوں کا ہوتا ہے، اور اختلاف ان کے اندر ایک نفرت نہیں پیدا کرتا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحی القیوم یہ دونوں نام مجموعہ مرکب یہ اسم اعظم ہے، نہیں دونوں مجموعہ مرکب ایک نام ہے اسم اعظم کے طور پر، اب دونوں نام ہے یا ایک نام ہے، احادیث سے آیتوں سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ بہر صورت ان دونوں ناموں میں رب العالمین کا اسم اعظم منحصر ہے، اور اسم اعظم کی خصوصی فضیلت جب بھی کوئی شخص اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، کسی بھی قسم کی دعا ہو، دشمن سے شر کی ہو، خود کی ہو، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، اگر کچھ مانگتا ہے کسی چیز کو دور کرنے نہیں کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ دیتا ہے اعطا۔ تو یہ اس میں اعظم آیت الکرسی کے اندر ہے، یہ دوسری خصوصیت ہے اس کی، ایک اعظم آیا، اعظم آیا اور زیادہ شرافت والی آیت، دوسری اس کے اندر اس میں اعظم پایا جاتا ہے، رب العالمین کا بہت بڑا نام اس میں پایا جاتا ہے، تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شیاطین اور ڈاکوؤں اور دشمنوں وغیرہ سے آپ کے مال کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے لیے دلیل
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بخاری مسلم وغیرہ اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو رمضان المبارک کا جو صدقہ جمع ہوتا تھا صدقۃ الفطر اس پر وکیل بنایا. رات کو یہ حفاظت کر رہے ہیں, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اس سے چوری کر رہا ہے, انہوں نے اس کو پکڑا, اس نے کہا غریب ہو مسکین ہو پریشان حال ہو چھوڑ دیا. صبح اللہ کے رسول نے کہا رات کو 6 بجے آیا تھا جس کو آپ نے پکڑا اسیر کافر آیا رسول اللہ, اس نے کہا اپنے اہل عیال کی شکایت کی شکایت جو کم شدید ہے تو عیالہ چھوڑ دیا اس کو. اور امام بخاری نے اس کے مطابق کے بعد میں ذکر کیا ہے کہ وکیل کو اختیار ہوتا ہے, اس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں کر رہا ہے آگے گزارا رات کو پھر پکڑا گیا, پھر بھی باتیں کی, پھر چھوڑ دیا, تیسری رات پھر آیا, پھر پکڑا گیا, پھر سے ہدایت کی, پھر چھوڑ کے بعد جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی اس کو پکڑتا ہے کہتا آج تو کچھ ہوگا نہیں, آج تجھے رسول لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے بچے غریب مسکین سارے باتیں جو اس نے کہتے کچھ ستاؤ نہیں کہ تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا, شیطان اللہ تیری حفاظت کرے گا, لالچ کا بننا کا شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اب ظاہر بات ہے لن يزال عليك من الله حافظ, تجھ پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک حفاظت کرنے والا ہوگا. رب العالمین تیری نگہبانی فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے, اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. تیرے معاملات, تیرے عقائد, تیرے اعمال درست رہیں گے. شیطان بگاڑ پیدا کرتا ہے تو ایمان کی بھی حفاظت کرے گا. تو یہ دو الفاظ یہ ایک عجیب قسم کا حسن حسین ہے کہ اللہ تیرے اوپر ہمیشہ محافظ رکھے گا. لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان ولا يقربك الشيطان. دونوں قسم کے الفاظ شیطان میرے دل کو قریب نہیں آئے گا, پھر اعمال میں مداخلت نہیں کر سکے گا, اگر کرے گا دماغ میں پیدا کر سکے گا. پھر باقی چیزیں کہ اللہ اعمال کی بچوں کی حفاظت کرے گا. اب یہ تو ایک علم کا حدیث آتی ہے کہ ایک ایسا نسخہ بتا دیا جائے, ایک ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جو کمال کا وظیفہ ہے. لوگ مال کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے چوکیدار کرتے ہیں, پیدار کرتے ہیں, بڑوں سے کوئی معاملات کرتے ہیں, اس سے یہ پریشان, اس سے بالکل پریشانی ختم. کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہوا اس وظیفہ اس نے کہا کیوں نہیں, اس نے اس کو آیت کرسی سکھائی, کہا اس کو آخر تک پڑھا کر سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے, کہا آپ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ما فعل اسیر البارحہ, رات والے جلدی کو کیا ہوا, پھر ہم نے کہا رسول اللہ اس نے تو یہ مجھے علمی وظیفہ بتایا ہے, نہیں کہا ہے. اچھا آپ نے فرمایا سجا کرتا تو وہ تزول اور بڑا جھوٹا ہے, لیکن اس کو یہ بات مجھے سچی کہی. تو جھوٹوں کی ہر بات جھوٹی نہیں ہوتی, کبھی جھوٹا سچ بول جاتا ہے اور سچے کی ہر بات سچی بھی ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن اکثر ہم بولتے ہیں کہا یہ جھوٹا ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے, لیکن اس وقت یہ بات صحیح نہیں ہے. اور اس کی تاریخ میں ترمذی کے حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی ایک کتاب کے اندر تجربہ کا ذکر کیا ہوا تھا اور اس میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس میں سے چوری ہونے لگی. اس میں ایک جنیاں آیا کرتی تھی, وہ جنیاں جب پکڑی گئی تو اس میں بھی یہ وظیفہ بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کہا صبح صدقت وحیت کا ہوا, اس کے بعد سب کرنے کے لیے ہے جھوٹی جھوٹی ہے. تو وہ کام پر جلال ہے, یہ بھی امام منظوری رحمہ اللہ علیہ تحقیق کے اندر نقل کی ہے اور اس کی سند بھی قوی سند ہے. وہاں بھی ایسے ہے
تو انہوں نے بھی کٹورے کسی جگہ جمع کی اور اس کٹورے کے اندر کجور آنا شروع ہوئی. یہ پریشان ہوئے. رات کو حفاظت کے لیے جب بیٹھے تو ایک شخص سے بیٹھا ہے نوجوان کی شکل میں آیا, پکڑا گیا, اس نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ انسان ہے یا جن, اور سونے کا جن ہو. اب کسی کو کیا پتا چلے گا جن انسانی شکل میں آ نہیں سکتا ہے. تو اس نے کہا ابھی نہیں لگا, اپنا ہاتھ دکھائیے. اس نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا تو وہ کتے کی طرح کا ہاتھ تھا اور اس پر بڑے بڑے بال بڑے قسم کے. تو پھر اس نے کہا ہم تجھ سے کس طرح بچ سکتے ہیں. تو وہاں بھی اس نے کہا کہ یہ شخص صبح آیت کرسی پڑھتا ہے, شام تک ہم سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہم سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. میرے نبی کے بعد صبح جب یہ کیس لایا گیا, آپ نے فرمایا صدق الخبیث, اس خبیث نے سچ کہا ہے. کبھی خبیث سچ بولتا ہے. لیکن ان تمام روایتوں سے اور بھی صرف روایتیں یہ تین قوی اور صحیح روایتیں ہیں کہ جنات مختلف شکل میں آ سکتے ہیں, انسانی شکل میں بہت سارے مسائل سے نکلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کہ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, ان پر رب العالمین کے حفاظت مقام کر دیتا ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور کبھی 24 گھنٹے کبھی 12 گھنٹے کسی بھی طرح بہرحال حفاظت ہو جاتی ہے. 34 سے لے کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی, جس نے آیت الکرسی پڑھی, دبر الصلاۃ المکتوبہ, ایک فرض نماز کے بعد, کان فی ذمۃ اللہ الى الصلاۃ الاخرى. یہ تبرانی کی روایت ہے, حسن رضی کی ہے, اور اس کو بھی امام ابن ترجیح میں ذکر کیا ہے. وہ شخص جو ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کا ذمہ بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ کے ذمے میں, رب العالمین کے ذمے میں کوئی شخص آ جائے تو یہ تو محفوظ ہو جائے گا. کانت ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخرى, دوسری نماز تک یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک آپ کو دوسری پر کیوں بیان کرتا ہے, آسان نہیں لیتا. یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے الصلاۃ الاخرى, دوسری نماز تک. لیکن اس کے فرض نماز کے بعد پڑھے, باقی نمازوں کا مسئلہ نہیں. پانچویں خصوصیت اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز مکتوبہ جس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے, وہ شخص کہ جو بعد کل دبر صلاۃ المکتوبہ, جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, یہ ہر فرض کے بعد پڑھتا ہے, لم یمنعہ من دخولہ الجنۃ الا الموت, اس کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی بجز موت کے. یہ مر گیا کیونکہ زندہ آدمی جنت میں تو جاتا ہے, زندہ کو جنتی تو کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں وہ جان نہیں رہا. یہ زندہ آدمی ہے, یہ سمجھ لیں, جو ہر فرض نماز کے بعد جس کو پڑھتا ہے. آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے رسول کی اس فرمان کے مطابق کی جنتی ہو. اب یہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا اور جنت میں چلا گیا, لم یمنعہ من دخول الجنۃ, جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو نہیں رکھ سکتی. لیکن جو چیز رکاوٹ ہے وہ موت ہے. یہ موت مانا زندگی آدمی جنت میں جا سکتا, اور یہ مر گیا اور جنت میں فوراً چلا گیا. جنت کا حصول, مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ذمہ داری, اور یہ عظمت جس نے اعظم کا اشتمال وغیرہ آگا بے عظم آیت ہے. اس کو یاد کیجیے, اپنے بچوں کو یاد کروائیے, اور اس کو اپنا حفظ جان بنائیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکات کو دیں گے. ایک بہت بڑا ملحد آدمی تھا, اس نے ایک تقریر کے دوران ایک عالم پر اعتراض کیا. اس نے کہا اللہ خالق ہے, یہ چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے. اس نے اعتراض کیا یہ جو آپ کہہ رہے تھے اللہ خالق ہے تو میری بات تم پیدا کر سکتا ہوں, اس میں کیا مسئلہ ہے. کہا کس طرح. اس نے دیکھا اللہ کا شیشہ لے کر آؤ, شیشہ لے کر آیا, کالے کا گوبر لے کر آؤ, گوبر لے کر آیا, کہا گوشت لے کر آؤ, گوشت لے کر آیا. اس گوشت کو گوبر کے ساتھ گوبر کو گوشت کا ڈالا شیشے پر لگا, کہا ایک دو دن کے بعد دیکھا, دو دن کے بعد اس کا کیوں پیدا ہو گیا. کہا گوشت کے پیڑے پہ نہیں, کہا گوبر
اس شخص نے اپنے آدمی کسی کا ویٹ کیا کرتا تھا وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ دیکھو جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ اس کی تعداد کتنی ہے اور کہا اللہ تو خالق ہے وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کتنے میرے مخلوق ہے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کس نے مرنا ہے کب زندہ آنا ہے کیا پیدا